کے تجربوں سے اور اپنی زندگی کے تجربوں سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کیا ہوتا ہے جب انسان اس میں ہوتا ہے. ایک لو میرج اور دوسرا لو میرج کو ارینج کروانا، یہ دو بہت خطرناک نکاح ہے، یاد رکھیے. ایک تو لڑکا اور لڑکی خود شادی کر لیتے ہیں، اور دوسرا اتنا تکلیف دیتے اپنے والدین کو کہ شادی کروا کے رہتے جن سے وہ چاہتے ہیں. یہ دو باتیں بڑی اہم یاد رکھیے. تو یہ لوگ میری اس نصیحت کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب بھی تم لوگ ایسا کرو گے یا کوئی اس طرح سے کریں گا، اپنے والدین کو تکلیف دے کر نکاح کریں گا، ولی کو منوا کے شادی کروائیں گا. باپ ولی ہوتا لڑکی کا، منوا رہے اس کو، تم کو تو یہی کرنا ہے، نہیں تو میں کچھ بھی کر لوں گی. تو وہ بولتا ہے اچھا اس سے تم کچھ کرو، میں تم کو بیاہ دیتا ہوں. تو یہ لو میرج اور لو میرج کو جو ارینج کرواتے ہیں تمام غلطیاں کر کے، خطائیں کر کے، افیئرز کر کے، تمام برائیاں کر کے، وہ ایک بات یاد رکھ لے، ایسے میرجز میں سکسیس ریشو بہت لیسٹ ہے. بہت لیسٹ ہے، میں کہہ رہا ہوں نا، اتنا کم ہے کہ کسی کو انتہا نہیں. اتنی کم ایسی شادیاں سکسیسفل ہوتی ہیں، بہت کم، میں کہوں گا بے انتہا کم ہے اس کا ریشو. کیوں؟ تو جب دو لوگ ملتے ہیں نا فاسد محبت کے ساتھ، بری چہرے کے عاشق ہوتے ہیں نا، ان کو ان کا اسٹائل پسند آ گیا، ان کو ان کا چہرہ پسند آ گیا ہے نا. اسٹائلش لڑکا ہے بہت، اور وہ خوبصورت لڑکی، یہی دیکھا جاتا ہے. اور کیا ہے، لڑکے میں رنگ منگ نہیں دیکھا جاتا، اس کی خوبصورتی نہیں، اسٹائل کتنے مار رہا ہو، چابی کیسا گھماتا، چھلے کیسے لگاتا، یہاں موبائل کیسا رکھ کر گھومتا، چلتا تو کتنا ٹیڑھا چلتا، کمر کتنی دکھاتا ہوا چلتا، پینٹ کیسی ہوتی ہے، جوتا کیسا، یہ ہوتا ہے اسٹائل. اور ان کا کیا پسند آیا تھا، ان کو چہرہ. تو یاد رکھیے جب دو ایسے لوگ ملتے ہیں نا تو صرف اپنی اچھائیوں کو ایک دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں جب تک وہ ملتے ہیں، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے نا اور ایک کمرے میں پہنچ جاتے ہیں، پوری خلائیں کھل جاتی. پھر ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے، ان کے اسٹائل پورے ادھار کے تھے، اور ان کی خوبصورتی 1000 روپے میں ہوتی تھی وہ روز. اب جیب میں 30,000 تو مہینے کے ہے نہیں، اور ان کے اسٹائل ادھار کے رہتے ویسے پوری خلیں کھل جاتی. یاد رکھیں. اور ایک آدھ اولاد ہونے تک تو کہاں کے کہاں جھگڑے چلے جاتے ہو، ایک آدھ اولاد ہونے تک ہی، زیادہ دن نہیں. سکسیس ریشو نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو طریقہ دیا نکاح کا، اس سے جاؤں گے نا تو ہی سکسیسفل رہوں گے. آدھا دین ہے نا، آدھے دین کو غلط طریقے سے کروں گے تو پھر آدھی مار تو کھاؤں گے نا دنیا میں، آدھا عذاب تو بھگتنا پڑے گا شریعت کو چھوڑنے کا. تو یا تو لو میرج کرتے یا لو کو ارینج کرواتے والدین کو زبردستی کر کے، ایسا ان کو تکلیف مت دیجیے. اس لیے کہ زمانہ، میں کہتا ہوں ہر بار، ایسا گھوم کر آتا ہے، اور انسان جس جگہ پہ تھا کل وہ وہاں ہوتا ہے جہاں اس کا باپ تھا، اور اس کا بیٹا اس سامنے پھر وہاں کھڑا ہوتا ہے، اور زمانہ پلٹ کر پھر آ جاتا ہے اس کے سامنے. اور اس کا بیٹا اس سے پھر جب اپیل کرتا ہے کہ مجھے فلاں کرنا، اس کی بیٹی جب ڈیمانڈ کرتی ہے مجھے اس سے شادی کرنا ہے، تب اس کو پتا چلتا ہے. لیکن ایک عمر گزر جاتی ہے اس کی، وہاں پھر وہ بہت پچھتاتا ہے میں نے کیا کیا. تو یاد رکھیے غلطی کبھی مت کیجیے، یہ افیئرس اور لو میرج کے چکر میں مت جائیے. اسلام جو ہے محبت کے خلاف نہیں ہے، اسلام فاسد محبت کی، چہرے کی محبت کی، لست، ہوا، خواہش والی محبت کے خلاف ہے. سچی محبت کے خلاف اسلام نہیں. یاد رکھیے یہ سب خواہشات ہیں، اس کے سکسیس ریشو نہیں ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو اور اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک شخص تھا، اس نے سوچا کہ ایک لڑکی کو جو بھگا کر لے جاؤں، دوستوں سے کہا کہ مجھے پلان بتاؤ کچھ بھگانے کا. دوستوں نے پلان کیا کہ شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں. وہ زمانہ تھا جب گاڑیاں نہیں تھے، گھوڑے ہوتے تھے. وہ ایک آدمی کے پاس گیا استبل میں اور کہا کہ مجھے گھوڑا ادھار چاہیے. اس کا خود کا گھوڑا نہیں تھا، اور عموماً عاشق خلاش لوگ ہی ہوتے، بہرحال سمجھدار آدمی حرکتیں نہیں کرتا ایسی. تو کہا ایک ادھار مجھے گھوڑا چاہیے. تو کہا ٹھیک ہے لے لو، ایک گھوڑی ہے لے جاؤ اس کو. وہ اس گھوڑے پہ جو گھوڑی پہ سوار ہو کر جو پلان تھا وہ ملے، اس کو بٹھایا اور چلا. لیکن وہ گھوڑی دینے والے نے کرائے سے یہ کہا دیکھو اس کی نانی ایک بار پانی سے ڈر گئی تھی. جانوروں میں صفت ہوتی ہے جب جانور میں کوئی نقص کمزوری آتی ہے نسلن تو وہ کمزوری ٹرانسفر ہوتی ہے اگلی نسلوں میں، اس لیے دو اچھے جانوروں کو کراس کیا جاتا ہے تاکہ اچھی نسل نکلے. تو کہا اس کی نانی پانی سے ڈر گئی تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی، اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو یہ گھوڑی بھی پانی سے ڈرتی ہے. تو ٹھیک کوئی بات نہیں. اب وہ جب سفر کر کے گیا ایک جگہ ندی آ گئی. اب وہ کہاں گھوڑی اندر اترتی، وہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے، وہ گھوڑی اندر ہی نہیں اترتی. کیوں؟ تو اس کو کس سے ڈر تھا؟ پانی سے. اس لڑکے نے کہا کہ ہم واپس جا رہے ہیں. لڑکی نے کہا کہ دوسرا راستہ ہے بھاگنے کا. تو کہا نہیں ہم واپس جا رہے ہیں. واپس گیا، گھوڑی دے دیا، بچی گھر بھیج دیا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اس عمل سے. بعد میں اس کے دوستوں نے پوچھا تمہارا تو معاملہ طے ہو گیا، بھاگ بھی گئے تھے، سب ہو گیا، واپس کیوں لا دی؟ تو اس لڑکے نے بہت اچھا انالیسس کنکلوژن نکالا تھا اس واقعے سے. اس نے کہا جب میں نے ایک گھوڑی والے سے یہ گھوڑی لیا تھا، اس نے کہا اس کی نانی پانی سے ڈری تھی تو اس کی ماں پانی سے ڈرتی تھی تو اس کی بیٹی پانی سے ڈرتی ہے. تو مجھے خیال ہوا اگر میں اس کو لے کر بھاگوں گا تو میری بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی، اس کی بیٹی کسی کے ساتھ بھاگ کے جائیں گی. اور یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں جن لوگوں نے لو میرج کیے نا ان کے بچے بھی اسی طرح اسی نقش قدم پر چلتے ہیں. کیوں؟ وہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ جب کوئی آدمی لو میرج کر لیتا ہے سارے لنجھاڑے چل لیتا ہے، پورے سماج والدین کو تنگ کر لیتا ہے، اور جب وہ شادی کر لیتا ہے اور جب اس کے بچے بڑے ہوتے ہیں لوگ بولتے ہیں بھائی تمہاری شادی کا تو کیا، تمہارے امی ابا نے تو وہ زمانے میں بھاگ کے شادی کی تھی، تو اب تم تو کیا ایڈوانس ایج میں ہو.
یو آر این ایڈوانس ایج, تمہارے لیے کیا مسئلہ ہے. تمہارے امی تو وہ زمانے میں بھاگے تھے جبکہ کرائے کی گاڑیاں بھی نہیں چلتی تھی, تو انہوں نے گاڑی چرا کے بھاگے تھے. بابا تمہارا کیا ہے, تم تو بہت اعلیٰ خاندان سے ہو. تو بچے بچپن سے پروگرامڈ ہوتے ہیں. اور میں نے کئی تجربات ایسے لوگوں سے سنے ہیں جنہوں نے کہا, ایک غیر مسلم صاحب تھے اور ایک چھوٹی سی تجارت کرتے تھے, آئس کریم بیچتے تھے. ایک دن مجھ سے کہنے لگے, اور بہت پہلے کی بات ہے, مجھ سے کہنے لگے اور بتانے لگے, جب میں کالج میں تھا تو مجھے ایسے کہنے لگے. ہوتا ہے نا آپ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیے, کچھ کھانے پینے اپنے ایکسپیرینس, وہ اپنے تجربات شیئر کرتے. تو مجھ سے کہا کہ دیکھو تم نوجوان لڑکے ہو, کبھی جو بھاگ کے شادی نہیں کرنا بیٹا. تو میں نے کہا آپ کو کیا کسی نے کچھ بتایا کہ میرے بارے میں بھاگ کے شادی کر رہا ہوں اور میری عمر شادی کی ہے کیا؟ نہیں میں خالی بول رہا ہوں, ابھی تم بڑے ہوں گے, کالج جائیں گے, تو ایسا نہیں کرنا. میں نے کہا کیوں؟ تو کہا جب میں جوان تھا نا تو میں نے بھاگ کر شادی کیا تھا. تو میں نے اس سے کیا ہوا؟ تو کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ 2 مہینے پہلے میری بیٹی بھاگ گئی, تو اس وجہ سے جب سے بہت صدمے میں, لیکن میں کسی کو کچھ بول نہیں سکتا بولے, اس لیے کہ سسرال والے بول رہے یہ تو بدلہ ہے جو تو نے ہم کو تکلیف دیا. اور میں بھی سوچ رہا ہوں کہ بھگوان نے مجھے صحیح وہ اس کا بدلہ دے دیا جو میں نے کیا تھا, کسی کی لڑکی بھگایا تھا. تو مجھے کہنے لگا کہ نہیں کرنا. تو یہ ایکسپیرینسز لوگوں کے کیا سمجھ میں نہیں آتے ہم کو. تو یہ لو میرج یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروانا کے ریشیو, سکسیس ریشیو بہت کم ہے, یاد رکھیے. کیوں تو اس میں سماج کا کوئی پریشر نہیں رہتا, آپ پہلے سے طے کر چکے ہوتے کون چاہیے آپ کو. اب اگر آپ اپنے والد کو بولے کہ یہ لڑکی میرے سے ضد کرتی, آپ کی جو بہو ہے میری بیوی ہے نہیں سنتی, ضد کرتی, اپنے میرے سالوں کو لا لے رہی ہے, اپنے بھائیوں کو لا لیتی, فلاں کرتی, تو آپ کیا بولیں گا؟ بیٹا آپ کی پسند تھی, اب آپ دیکھیے کیا معاملہ ہے. آپ سالے والے دھوکے جائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے کیا ہوتا, لیکن ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ آپ تو اڑے تھے, سن نہیں رہے تھے. اب اگر لڑکا ظالم مل گیا, لڑکی کو دھو رہا ہے خوب, لڑکی جا کے بولے ابا وہ بہت دھو رہا ہے, تو ابا کیا بولتے ہیں؟ بیٹا یہ ڈٹرجنٹ تو تم نے طے کیا تھا کون سا دھلائی کے لیے ہونا, ہم نے تھوڑی لائے تھے یہ سرف چن کے تمہارے لیے کہ دھوئیں گا, پھر تو تمہاری چنی بھی صابن ہے نا, دھو رہا ہے تم کو تو دھو لو. سپورٹ نہیں ملتا نا, دونوں فیملی سپورٹ نہیں کرتی ہے, دونوں ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو آپ بے سہارا ہو جاتے ہیں. بیچ میں معلق بادلوں کے جیسا, نہ آسمان کے اوپر ہے نہ نیچے, بس لٹکے ہوئے بیچ میں. بہت بدترین زندگی ہوتی ہے, یاد رکھیے. تو یہ ایکسپیرینسز یاد رکھیے لوگوں کے, یہ میری نصیحت کو یاد رکھیے. کبھی بھی کوشش مت کیجیے لو میرج مطلب جس میں پہلے افیئر کر لیا, آپ سب طے کر لیں. ہاں کوئی اچھی لڑکی, دیندار لڑکی, جو صفتیں آپ کو چاہیے, چہرے کا عاشق نہیں ہے وہ آدمی, صفتوں کا عاشق ہوتا ہے کسی کے, اچھی خصلتیں, اچھے خاندان, اچھی صفات, دینداریاں اور یہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے, اور اپنے والد سے احتراماً کہتا ہے کہ گھر کی لڑکی اچھی دکھتی ہے, آپ رشتہ بھیجے تو بہت اچھی بات ہے. اور اس طرح سے کچھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ سب کچھ کر کے پھر والدین کو رسوا کر کے نکاح کرے, یا لو میرج کو ضد کر کے ارینج کروا لے اس میں سے, اور بھاگ کر شادی کرے, پھر تو بیڑا ہی غرق. یہ چکر میں مت جائیے. سلوشن راستے بہت سے ہیں. والدین سے بہرحال آخری نصیحت کر کے بات ختم کروں گا. آپ کے بچوں کو اگر ایسا چہرے کا عشق ہو جاتا ہے اگر کبھی, تو ان کو سمجھائیے. اس کا حل یہ نہیں ہے کہ سیدھا سدھر جاؤ تو تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا, یہ حل نہیں ہے. بیٹا تم سیدھے جاؤ تو کالج بند کر دوں گا, برقع پہنا دوں گا, یہ حل نہیں ہے. آپ ان کو بتا نہیں رہے کیا نہیں کرنا ہے, صرف آپ کو برقع پہنانے سے, اسکول چھڑانے سے, کالج چھڑانے سے یہ سلوشن نہیں ہے بھائی. وہ محبتیں ایک بیماری کی شکل میں اس کے دل میں بس جائیں گی اور ناسور بن جائیں گی اس بچی اور بچے کے لیے. ایکسپلین کیجئے, سمجھائیے کہ محبت کیا ہے, عشق کسے کہتے ہیں, حقیقی عشق کس سے ہونا چاہیے, حقیقی محبت کس سے ہونا چاہیے, اس کے طریقے کار کیا ہوں گے. یہ طریقہ بیٹا درست نہیں ہے, اس کے نقصانات بتائیے, تو اس کو بات سمجھ میں آئیں گی. خالی روک دینے سے, ضد پڑ جانے سے, ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوا, دیکھیے یہ بات صحیح آپ کے خاندان میں نہیں ہوا ہوگا. زمانہ کس رفتار سے چل رہا ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا, برائیاں کس رفتار سے پھیل رہی اس کو سمجھنا پڑے گا. آپ نے خود تعلیم اور تربیت کے لیے کوئی نظم ان کے باندھا نہیں, ان کی کوئی تربیت نہیں کی بچپن میں, آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا. اس کے بعد اب جو ہو گیا اس کے حل نکالنے کی طرف جائیے. اپنی انا اور ضد کو مت بیچ میں لائیے, ورنہ والدین ضد کرتے ہیں, ضد مت کیجیے. ابھی بات سنجیدگی سے سمجھنے اور سمجھانے کی ہے, منانے کی ہے, حقیقتوں کو سمجھانے کی ہے, محبت کیا ہوتی ہے بتانے کی ہے. آپ خالی روک دیں گے یہاں نہیں, فون بند کر دو, اس کو برقع پہنا دو, کالج چھوڑا دو, یہ حل نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے, ان کو سمجھانا ہے, ان کے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبتوں کو بٹھانا ہے, تاکہ یہ فاسد محبتیں ان کے دل میں جگہ ہی نہیں رکھ سکتے. حقیقی محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے, انسان کو دوسرے سے ہوتی ہے, یہ محبت الگ ہے, یہ شادی کے بعد ہوتی ہے. اس سے پہلے جو ہوتی ہے وہ چہرے کا عشق ہوتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کروں گا.